الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونبينا ورسولنا ورؤوفنا ورحيمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عيوننا ونور قرة عيوننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واہ کیا جود و کرم ہے شان بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ
واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کون سے کون سے گلشن کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، نبوی حسبی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسبی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسینی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسینی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، بحر و بر شہر و قرآن سہل و جبل دشت و چمن، کون سے چکے پہنچا نہیں دعویٰ تیرا، وہاں کیا مرتبہ تجھ سے در در سے سگے اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹکا میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا اے رضا یوں نہ ملے تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا واہ کیا مرتبہ تمام حمدیں تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ رب العزت منصف الروح شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ اثر و احترام کے ساتھ درود و سلام کا عطیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ شریف کا بابرکت دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش اعظم کے آس پاس نور کے ممبر رکھے جائیں گے، نور کے ممبر رکھے جائیں گے عرش اعظم کے آس پاس۔ اور نور کے ممبروں کے پیچھے سونے کی کرسیاں رکھی جائیں گی۔ ان کرسیوں کے پیچھے مشک اور کستوری کے ٹیلے سجا دیے جائیں گے۔ فرمایا عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما، نور کے ممبروں پر 1,24,000 کم بیش انبیاء رونق افروز ہو گئے۔ سونے کی کرسیوں پر صدیقین، شہداء اور صالحین جلوہ فرما۔ فرمایا اس کے پیچھے کستوری کے پہاڑ ہوں گے، ٹیلے ہوں گے۔ جو لوگ نماز جمعہ کے لیے وقت پر مسجد میں حاضر ہونے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہفتہ کے بعد جب یہ دن آئے جمعہ کا دن، ہر مسلمان وقت پر اپنے کام سمیٹ دے۔ کس کے دل میں یہ خواہش نہیں وہ قیامت کے دن نبیوں کے پیچھے صدیقین، شہداء اور صالحین کے پاس بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی زیارت کرے، نبیوں کی زیارت کرے۔ جس کے دل میں یہ آرزو ہے وہ ان نور نور چہروں کو دیکھے
وہ جمعہ کے دن کی حاضری میں سستی نہ کرے. جمعہ کا دن حدیث پاک کے مطابق مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بلکہ عید سے زیادہ برکت والا دن، فضیلت والا دن. اللہ تعالیٰ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمانی غیرت، جوش پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک غیرت پیدا ہوتی ہے. جمعہ کے دن میں اللہ والوں کی باتیں سن کر قرآن پاک سے چند مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے. رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ. اور آگے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاک زندگی عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست قیامت کو دشمن بن جائیں گے. إلا المتقین، مگر نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ قیامت کو بھی دوست ہوں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم تک جن نیک ہستیوں نے دین پہنچایا ہے ان کے کردار پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. وہ کتنے ستھرے، کتنے پاک، جتنا انسان کہے کم ہے. وہ بڑے ہی ستھرے لوگ ہیں، کیوں نہ وہ ستھرے ہوں. اب تعالیٰ نے فرمایا میں نہ سماؤں تو آسمان و زمینوں میں نہ سماؤں، سما جاؤں تو مومن کے دل میں سما جاؤں تو مومن کے دل میں سما. آسان لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے میں سما جاؤں تو عبد القادر جیلانی کے دل میں سما جاؤں تو فیض عالم کے دل میں سما جاؤں، میں آ جاؤں تو معین الدین اجمیری کے دل میں آ جاؤں، میں آ جاؤں تو شیر محمد کے دل میں آ جاؤں، جماعت علی شاہ کے دل میں آ جاؤں. تو پھر آپ اندازہ کریں وہ لوگ کتنے پاکیزہ ہیں، وہ لوگ کتنے عظمت والے ہیں. خدا جن کو فرما رہا ہے کہ میں ان پاک لوگوں کے دلوں میں. اور یہی وجہ ہے علماء نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے کہ جو مومن کا دل ہے کیا کوئی اس کی وسعت کی پیمائش کر سکتا ہے کہ مومن کے دل کی وسعت کتنی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ زمین اور اس سے کئی صدیوں کا فاصلہ، آسمان سے اوپر دوسرا آسمان، 500 برس کا فاصلہ، پھر 7 آسمان، اور پہلے آسمان سے 7واں آسمان جتنا بلند ہے 7ویں آسمان سے عرش اتنا بلند ہے. ایک یہ ظاہری کائنات ہے اور ایک مومن کا دل، اللہ والوں کا، ولیوں کا دل ہے، فقہاء اور محدثین کا دل ہے.
خدائے ذوالجلال جس کو فرمائے کہ میں مومن کے دل میں آ جاتا ہوں، تو ساری کائنات کو وہ وسعت نصیب نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے دلوں کو وسعت عطا فرماتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجی مہانے ہو، چودہ طبقے دلے دے اندر تمبو وانگ تانے ہو، قدرت نے ان کے دلوں کو کتنی وسعت عطا فرمائی، اور وہ کتنے بڑے اور کتنے عظیم لوگ ہیں، وہ کتنے پاک لوگ ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر میں تیرے گھر میں آ جاؤں، اگر میں تیرے گھر میں آ جاؤں میں کیسا لگے گا؟ آپ خوش بھی ہوئے اور بڑا روح بھی طاری ہوا آپ کا، بلکہ آپ بے ہوش ہو گئے اس کلام کے روح کی وجہ سے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی، یا اللہ تو نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا موسیٰ اگر میں تیرے گھر میں آ جاؤں، یا اللہ کیسے؟ فرمایا جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میں بھی ہوتا ہوں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں روشن خیالی بھی بڑی عزت ہے، سج سمر کے رہنا اور فیشن کے ساتھ پھولوں کے تحائف ایک دوسرے کو دینا، وصول کرنا، یہ شاید بہت بڑی زندگی ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ غداری ہے۔ پاک زندگی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جس نے نیک عمل کیے وہ مرد ہے یا عورت، ہم اسے زندہ رکھیں گے پاک زندگی کے ساتھ۔ اللہ اللہ وہ پاک زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا ہم سے پیار کرنے والے والذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں اپنے رب کے لیے گزرتی ہیں قیاما وقعودا، سجدا وقیاما، کبھی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، کبھی رات قیام میں گزر جاتی ہے۔ وہ ہر لمحہ مجھے یاد کرتے ہیں، وہ چلتے پھرتے یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتے ہیں، سوتے جاگتے وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ رات گزرتی گئی، امام شافعی ساری رات قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، قیام میں تلاوت کرتے رہے۔
امام محمد لیٹے رہے. فجر کی نماز کا وقت ہوا، امام محمد اٹھے، بستر سے اٹھے اور مسجد میں چلے گئے، جماعت میں شامل ہو گئے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر حیران ہوئے کہ مقام بہت بڑا ہے میرے استاد کا، بڑی عظمت ہے، لیکن ایسی کوئی رعایت نظر سے نہیں گزری کہ انسان سو کے اٹھے اور جماعت میں شامل ہو جائے. شاید کوئی جزیہ ہو، مجھے بھی پتہ چل جائے گا. عرض کی میرے استاد محترم آپ ساری رات بستر پر لیٹے رہے، سحری اگر آپ اٹھ جاتے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے قیام ہوتا، رکوع ہوتا، سجدہ ہوتا، تازہ وضو کے ساتھ آپ جماعت میں شامل ہوتے، مجھے سمجھ نہیں آئی. اللہ اللہ. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ امام محمد یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور سبحان اللہ بعد میں بات یاد آئی، حضرت امام محمد وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے اس قدر رابطے کے ساتھ اور اس قدر حضوری کے انداز میں پڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ سے پوچھ پوچھ کے اپنے شاگردوں کو مالا مال کر رہے ہیں، ادھر سے معلوم کر رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں، ادھر بانٹ رہے ہیں. اللہ اللہ. ایک نوجوان آیا، بڑی پیاری شکل والا، بڑے حسن و جمال والا، اللہ تعالیٰ نے جمال بھی پیارا عطا فرمایا، دل بھی ستھرا. امام اعظم کے حلقہ درس میں بیٹھ گئے، درس ختم ہوا، فرمایا چاند کیا نام ہے تمہارا؟ عرض کی حضور محمد. میرا نام محمد. حافظ ہو؟ جی نہیں. فرمایا جاؤ قرآن پاک کے حافظ بنو، جب قرآن تمہارے دل میں آ جائے گا پھر تم فقہاء کی محفل میں بیٹھنا. ابھی تو تم نے قرآن پاک کی عبارت یاد کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک کے علوم اور معارف سے مالا مال فرمائے گا. وہ نوجوان اٹھا، ایک ہفتے کے بعد پھر آیا، ایک ہفتے کے بعد پھر آیا. بیٹے تمہیں کہا تھا قرآن پاک کے حافظ بن کے آؤ، حضور آپ کی دعا سے حافظ بن کے آئے ہو. وہی حضرت امام محمد ہے، وہی امام محمد ہے. لیٹے ہوئے نماز فجر کے بعد امام شافعی پوچھتے ہیں حضور اس میں کیا راز ہے؟ آپ بستر سے اٹھے اور مسجد میں چلے گئے، باجماعت نماز ادا کی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے بیٹے شافعی، تو ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، ساری رات تو قرآن پڑھتا رہا ہے، تو نے میرے بارے میں شاید یہ خیال کیا میں سو گیا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں. فرمایا تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، میں قرآن میں گم ہو کے مصطفیٰ کی امت کے لیے مسائل نکالتا رہا، مسائل ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، تلاش کرتا رہا. میں نے ایک رات میں 100 مسائل نکالے ہیں قرآن پاک سے، اور میں سویا نہیں، میری آنکھیں بھی بیدار تھی، میرا دل بھی بیدار تھا. میں ساری رات وضو سے رہا، میں ساری رات وضو سے رہا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اپنے رب کے لیے گزرتی ہیں وہ اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں. اللہ اللہ یہ کتنے پاک لوگ ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے نیک عمل کیے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاک زندگی میں زندہ رکھیں گے، پاکیزہ زندگی میں ہم اسے زندہ رکھیں گے. اللہ اللہ وہ اس جہاں میں ہو یا وہ زیر خاک ہو یا صبح قیامت، اللہ تعالیٰ ایسی پاک زندگی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں. زمانے کے بڑے بڑے فقہاء جب آپ حدیث پڑھاتے تو وہاں 150 نہیں، کئی ہزار اس دور کے علماء آپ کے حلقے درس میں بیٹھے ہوتے. اللہ اللہ. آپ درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، درس حدیث دیتے ہوئے آپ نے بلند آواز سے فرمایا
شاگرد حیران آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں آیا، میں پہنچا، گھبراؤ نہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر کے اندر ایک لمحے کے لیے ہاتھ چادر میں ڈال لیا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ نکالا تو آپ کی آستین پانی سے تر ہے، ہاتھ سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ شاگرد حیران ہوئے کہ آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر ہیں، کوئی پانی بھی آس پاس نہیں ہے اور سارا ہاتھ آپ کا پانی سے تر ہے، کلائی تر ہے، آستین پانی سے بھیگی ہوئی ہے۔ 2 مہینے گزرے، آپ کے کچھ خادم آئے، کچھ کتابیں، کچھ اور درسگاہ کے لیے لنگر، کچھ اور تحائف لے کے آئے۔ حضور بڑی ذرہ نوازی فرمائی آپ نے، جو طلباء بیٹھے ہوئے سامنے انہوں نے وہ تاریخ، وہ دن یاد کر لیا کہ معلوم کریں کہ یہ راز کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ مہمان آئے، آپ کے خدام آئے، مریدین آئے، حضور ہمارا جہاز سمندر میں جا رہا ہے، پانی بھی اپنے پورے سکون میں ہے، کشتی اطمینان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اچانک طوفان آیا، موجیں اٹھی، تیز ہوا چلی، موجیں اٹھ کے ہمیں ڈرا رہی ہیں، ہمارا رخ بدل گیا، بس لمحوں کے ہم مہمان رہ گئے۔ حضور میں نے آپ کو پکارا، میں نے یاد کیا، میں نے آواز دی، اے اللہ کے نیک بندے، اگر واقعتاً اللہ تیری سماعت ہے، اللہ تیری بصارت ہے، خدا فرماتا ہے بندہ اتنا میرے قریب آ جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ حضور میں نے وہاں سے پکارا، آپ نے دیر نہیں کی۔ سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کن دھر کے بیڑاڑیا وچ گبران دے، جتھے مچھ نہ بہندے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی ساڑی خبر لیو جھٹ کر کے، سائل اپنی داستانیں سفر سنا رہا ہے۔ حضور جب ہم نے آپ کو پکارا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس نے کشتی کو اٹھایا اور کشتی کنارے پر آئے۔ نادان کو کیا پتا ہو یہ حقیقت کیا ہے، خدا ایسے ہی ہے۔ اللہ جنہیں اپنے قرب سے مالا مال فرماتا ہے، خدا جن کے دل کو اپنے جلووں کے لیے چن لیتا ہے، ان کے لیے قرب اور بعد، آگے اور پیچھے، وہ سارے جہان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یاد آیا، فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں مشرق بھی دیکھ رہا ہوں، مغرب بھی میری نظر میں، شمال اور جنوب بھی میری نگاہ میں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال
ہوئے دانے کو دیکھا جاتا ہے، میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ اگر نہ سمجھ آئے تو وہ واقعہ کتنا ایمان افروز ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ نہیں کہا حضور پتہ تسی دس دیو کہ تخت میں رہنا، یہ نہیں کہا پتہ تسی دس دیو ہے کتھے تے لے آواں گا، اس نے پتہ بھی نہیں پوچھا، اس کو پہلے ہی پتہ ہے، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ تخت کدھر پڑا ہے۔ اللہ جنہیں طاقت عطا فرماتا ہے۔ آج ایک نجدی گستاخ کہتے ہیں تم کیا دینے جاتے ہو درباروں مداروں پر، انہیں مرے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے، مر تو اللہ کے دوستوں کو تم مردہ کہتا ہے، تو خود مرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، سمجھے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ زمانہ جب لوگ سنت کے معاملے میں کمزور ہو گئے ہو، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آپ کے ایک شاگرد وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ سعادت مندی تھی جب آپ سحری کے وقت تشریف لاتے درسگاہ میں، تو میں آپ کی خدمت کے لیے جو آپ کو ضرورت ہوتی، کوئی کتاب پڑھنی ہے، جائے نماز حاضر کرنا ہے، فرماتے ہیں آپ تشریف لائے، میں حسب عادت انتظار میں ہوں، اچانک تیز قدم اٹھا کے آپ پھر واپس دارالعلوم کے گیٹ کی طرف بڑھے، میں بھی پیچھے، وہاں سے گزرے، شہر کے دروازے تک آئے، دربان سویا ہوا ہے لیکن دروازہ کھلا، بند ہے دروازہ، جب آپ قریب آئے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم جب شہر سے نکلے تو زمین یوں گھوم رہی ہے جس طرح چکی گھومتی ہے، جس طرح چکی چلتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک جگہ پہنچے، بالکل اجنبی جگہ ہے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہاں 6 بزرگ بیٹھے، ایک طرف سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، ایک بزرگ ہے جس حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور کوئی آہیں لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گئے اور جیسے کسی فوت شدہ میت کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، وہ اسے اٹھا کے لائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت میں کھڑے ہوئے جنازہ پڑھا، ایک شخص پیش کیا گیا جس کا حلیہ بالکل غیر شرع ہے، بالکل غیر شرع، عجیب قسم کا لباس۔ آپ نے اس کی مونچھوں کو تراشا جو ہونٹوں پر گر رہی ہیں، اس کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر دستار رکھی، اور پھر وہاں سے نکل رہے۔ پھر زمین میں اسی طرح جنبش پیدا ہوئی، زمین گھوم رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم بغداد شہر میں پہنچے، پھر دارالعلوم کا دروازہ کھلا، صبح سبق پڑھنے کے لیے ہم کلاس میں بیٹھے، باقی طلباء کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی اشکال پیش کر رہا ہے، میں چپ چاپ بیٹھا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ رات کیا ہوا تھا، ہم گئے کدھر تھے؟ اللہ اللہ، وہ آپ کا طالب علم کہتا ہے، آپ کا مرید کہتا ہے، باقی طلباء بالکل پورے ہوش و حواس میں سبق پڑھ رہے ہیں، میں رات کا معاملہ سوچ رہا ہوں۔ اچانک آپ کی نظر پڑی، فرمایا سبق پڑھنے کی رات والی گل پوچھنی ہے۔ حضور سبق بھی پڑھا دیں اور رات والی گل بھی بتا دیں، تو کیا گل ہوئی تھی؟ فرمایا مجھے رات کو پیغام ملا کہ فلاں شہر میں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کا قطب کا وصال ہو گیا، اور جنابہ مجھے جانا تھا وہاں پڑھانے کے لیے۔
لباس بھی بڑا عجیب، حلیہ بھی عجیب، اور میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کی لبوں کو تراشا اور اس کے سر پہ دستار رکھی. فرمایا وہ ایک عیسائی تھا. میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور لمحوں میں اس کی منزل طے کروائی اسے. اور جو جنازہ میں نے پڑھا وہ اللہ کے ولی کا زمانے کے کتب کا جنازہ تھا، اور میں نے اس نو مسلم کو منزلیں طے کروا کے اس کی گدی اس کے سپرد کر دی. اللہ اکبر. بندہ نواز یہ وہ نیک ہستیاں ہیں. علماء فرماتے ہیں جب اللہ کا ولی سر جھکاتا ہے تو دراصل وہ سر جھکا ہوا ہے، نظر جھکی ہوئی ہے، وہ دل کی نگاہ کے ساتھ لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے. لوح محفوظ کی تحریر اس کے سامنے ہوتی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنے پاک ہیں. 16 سال کی عمر. اجازت چاہیے اما جان، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اتنا پیارا خوبصورت نوجوان بیٹا. ماں تو دل تھام کے رہ گئے کہ میرا بیٹا مجھ سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن وہ ماں بھی بڑی حیا والی، نشانی کو چوما، دعائیں دی اور تلقین فرمائی، بیٹے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. یہ زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. یہ زبان رسول پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے لیے. حضرت غوث اعظم چل پڑے، قافلے میں شامل ہو گئے. ڈاکو آئے، انہوں نے لوٹا، پیٹا، مارا لوگوں کو. آپ کے پاس ایک ڈاکو آیا، اوے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پورے اعتماد سے کہا 40 دینار ہیں. حیرت سے منہ تکنے لگا، جیبیں دیکھی، کچھ نہیں محسوس ہوا. چلا گیا. دوسرا آیا، اس نے بھی اسی انداز میں، اوے کیا تیرے پاس؟ میں 40 دینار ہیں. 2-4 پوچھ کے چلے گئے. ایک آیا، وہ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار نے کہا، اوے کاکا کیا ہے تیرے پاس؟ میں 40 دینار ہیں. وہ حیران ہو کے تکنے لگا. شکل و صورت سے بڑی متاثر ہے اس کی شخصیت، اور اس کی بات نے تو اور زیادہ مجھے حیران کیا ہے. کدھر ہے؟ آپ نے اپنی آستین فرمایا کہ میری والدہ نے یہاں کو 40 دینار سکھائے. اس نے ٹٹولا تو آپ کہتے ہیں پیسے بھرے. حیرت سے کہنے لگا، برخوردار لوگ اپنا پیسہ چھپا رہے ہیں اور تو کتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں. اگر تو جھوٹ بولتا تیرا پیسہ محفوظ رہتا. فرمایا جھوٹ بول کے پیسہ تو بچ جاتا، لیکن جو والدہ سے وعدہ کر کے آیا. اللہ اللہ. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نوجوانی کا عالم، 16 سال کی عمر. آپ اس ڈاکوؤں کے سردار کو کہہ رہے ہیں، جناب بندہ میری ماں بڑی حیا والی ہے، بڑی نیک عورت ہے، بڑی شب زندہ دار ہے، شرم حیا والی خاتون ہے. کبھی اس نے مجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا. اس نے مجھے تلقین فرمائی، اے میرے بیٹے عبد القادر جیلانی، تو مصطفیٰ کے دین کو حاصل کرنے جا رہا ہے. جھوٹ نہیں بولنا تم نے، اور کبھی کسی کو فریب نہیں دینا. اگر میں پیسہ بچا لیتا، ماں کی بات سے وفا کیسے کرتا؟ میں دنیا تو دے سکتا ہوں، ماں سے کیے ہوئے وعدے پہ حلف ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ الفاظ کیا تھے؟ ایک تیر کی طرح گزر گئے جگر سے. وہ ڈاکوؤں کا سردار رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں نہ آنسو آئیں اور وہ الفاظ کیوں نہ دستک دیں؟ یہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، یہ خون رسول ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آنسو آنکھوں میں. کہا جان کتنا عظیم انسان ہے، اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ، اس قدر تو اس سے پیار کرتا ہے، اپنی والدہ کے ارشاد سے اور وعدہ وفا کر رہا ہے. اور ایک میں ہوں، انسانوں کو لوٹ رہا ہوں، مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں. چاند دعا کر میرے لیے.
ایک شرط بتا کیا شرط ہے؟ فرمایا جس کا جو لوٹ ہے واپس کر دے. اس نے سارے ڈاکو کو بلایا اور کہا جو تم نے اس کافرے کا سامان لوٹا ہے واپس کر دو. پھر پوچھا اے میرے ساتھیوں میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا تو سردار ہے, ہم تیرے چیلے چانٹے ہیں, جو تو کہے گا. ہاں آج سے میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جوانی کا عالم ہے. رخ پلٹ کے رکھ دیا, کایا پلٹ دی. اللہ اکبر. آج کا نوجوان سمجھتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کو پھول سجا کے گلدستے میں دینا شاید یہ بہت بڑی عزت ہے. خدا کا خوف کر, تو کسی کی عزت کو تحفے بھیج رہا ہے, شاید کہیں کسی گلدستے میں تیری بہن کے لیے بھی پھول سج رہے ہوں. ناز ہے تم کو بدلا ہے زمانے نے تجھے, مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے. آج یورپ کے زمین خریدنے والے اور زمین بیچنے والے لوگ تجھ سے تیرا ایمان لے رہے ہیں, ایمان لوٹ رہے ہیں, اور وہ تجھے شباب اور جوانی کا کی آڑ میں لا کے, وہ تجھے فریب میں لا کے تیرا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں. اللہ غنی. اقبال یورپ سے پڑھ کے آئے واپس. کسی نے کہا اقبال ہمارے کام کا نہیں رہا, یہ یورپ میں گیا تھا, یہ بے دینوں کے پاس سے ہو کے آیا ہے, اب کیا اعتماد اس کا؟ اقبال تک یہ آواز پہنچی. کہا دوستوں میرے بارے میں تمہیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیسے نہ بدگمان ہو, وہاں کے ماحول سے تو ہو کے آیا ہے. کہا خیرہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ کو خیرہ کیا کرنا ہے, میں غبار مدینہ آنکھوں میں سجا کے گیا, غبار مدینہ سجا کے گیا اپنی آنکھوں میں. اللہ اکبر. حضور والا آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, بے حیائی کا دور, فحاشی و عیانی کا دور, فیشن کا دور. آج جمعہ کا دن اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا مہینہ. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جو ماں 2 سال اپنے بیٹے کو وضو کے ساتھ دودھ پلائے, میں ذمہ دار ہوں وہ بچہ ولی ہو. اور کس ماں کو ملازمت کے چکر پڑے ہوئے ہیں, اس نے خاک دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو, کرائے پر کوئی عورت رکھ لی ہے, اس کی تلاش ہے کہ بچے کو وہ کیا پلا رہی ہے یا اس کا کردار کیا بنے گا. دودھ جتنا پاک ہوگا اولاد اتنی پاک ہوگی. آج ترجیحات ہی بدل گئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانے طریقے کو چھوڑو پرانی باتوں کو, گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں, آج کے دور کی بات کرو. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. آگے نہیں میرے عزیز, واپس چل, واپس جا, جتنا پیچھے جائے گا بڑے بڑے پاک لوگوں کا زمانہ ہے. ایک بچہ مسلمانوں کے کا ایک خوبصورت بڑی شکل والا اور نیک ماں کا بیٹا جب کبھی نکلتا, ہندو بچوں کی نظر پڑتی تو ہندو بچوں کی زبان پر لا الہ